معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواہش کی اتباع کرنے والوں نے، گدی کے پجاریوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنے مقصد میں آڑا دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کریں۔ یہ ایک شیطانی حربہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی شیطان اسلام کی اتباع کرنے کو محتاجگی اور ناکامی کی وجہ بتاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی شیطانی حربے کی اتباع کرتے ہوئے مفسدین اسلام نے مسلم لڑکیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پردہ ان کی تنزلی کی وجہ ہے، ترقی میں رکاوٹ ہے۔ لہذا اس حساس عنوان پر ادارہ اسلامی خب نے تلنگانہ کے مشہور عالم دین ایڈوکیٹ مفتی نویس سیف صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس عنوان پر لیکچر پیش کریں۔ حضرت مفتی صاحب نے نہ صرف دعوت پر لبیک کہا بلکہ بہت ہی عرق ریزی سے اس لیکچر کو تیار کیا ہے۔ ہم لوگ مفتی صاحب کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں اور مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا لیکچر پیش کریں۔ شیئر کر دیا جائے گا تو آپ وہاں سے بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو اسلامی گھر کی طالبات ہیں ان تک بھی یہ ڈاکومنٹ اچھی طرح پہنچ ہی جائے گا۔ کچھ باتیں ہیں جن کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سمجھنے کے لیے اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اس عنوان پر بات ہوگی، عنوان سے ہٹتے کوئی اور چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی۔ عنوان مجھ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے: حجاب، فیتھ، ماڈسٹی اور امپاورمنٹ۔ حجاب ہی ہمارا مرکزی عنوان ہے، اس کا تعلق ہمارے یقین سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری ماڈسٹی یعنی حیا سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے امپاورمنٹ سے بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی 26ویں آیت: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جاندار دنیا میں بنائے ہیں، بھیجے ہیں، ان سارے جانداروں میں، سارے جانوروں میں ایک انسان ایک ایسا ہے جو لباس پہنتا ہے۔ انسان کے علاوہ کسی جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور عطا نہیں کیا کہ وہ لباس پہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا، اس کا طریقہ بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکام بھی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، شیطان نے اپنی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو لگایا، اور شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ عمل ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو سب سے پہلی نعمت جو آدم علیہ السلام سے لے لی گئی وہ لباس کی نعمت تھی۔ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، 16ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ لباس حضرت آدم علیہ السلام کا اتر گیا تو جنت کے پتوں سے وہ اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے تھے۔ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لباس ملکوں کے حساب سے، علاقوں کے حساب سے، لوگوں کی سائیکالوجی کے حساب سے اور عمر کے حساب سے، پھر جینڈر کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں انسان بستے ہیں وہاں کے موسم کے حساب سے لوگوں نے اپنا لباس بنایا ہے، اس کو پہنتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے بنانے کے کارخانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ضرورت کی ہے اس کو اتنا ہی عام رکھا ہے۔ روئی ویسی ہی زمین سے باہر نکلتی ہے، تاگے بنتے ہیں، تاگے سے کپڑا بنتا ہے، تو کپڑے کو انسان اپنے جسم پر سجاتا ہے۔ یہاں پر ہم کپڑے کے ایک حصے حجاب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ اب حجاب کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کرائٹیریا جسے کہتے ہیں حجاب کے لیے، قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حجاب، یہ لباس ایسا ہو جو انسان کے ان اعضاء کو ڈھانکے جن اعضاء کو چھپانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ اس میں مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں۔ مردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستر بنایا، حجاب بنایا، ان کی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب بتایا پورے جسم کا، یہ پورے جسم کا حجاب رکھیں گے، پورے جسم کا پردہ کریں گے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چہرے کا بھی پردہ ہے۔ ہتھیلیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کھولا جا سکتا ہے، اور پاؤں میں جو قدم ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کیونکہ چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی کہ ہمیشہ ایک خاتون ساکس پہن کر رہے۔ چیزوں کے برتنے میں
استعمال کرنے میں مشکل ہوگی اگر ہمیشہ یہ کہا جائے کہ گلوز پہن کر رکھیں. تو ہتھیلی اور پاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے. اس کے علاوہ پورے جسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا ستر بنایا ہے. جب لباس پہنا جائے تو لباس کے اندر دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ وہ لباس لوز بھی ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کا جسم اس کے کپڑوں سے چھلکنے اور جھلکنے والا بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. یا تو ان کے لباس ایسے ہوں گے جو جسم سے چپکے ہوئے ہوں گے، یا تو ایسے پتلے ہوں گے کہ ان کا جسم ان کپڑوں سے نظر آتا رہے گا. تو دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ لوز بھی ہو، تھک بھی ہو، باریک نہ ہو اور جسم سے چمٹا ہوا بھی نہ. چوتھی بڑی شرط لباس کی یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ایسا لباس نہ پہنے اور ایسی نیت سے نہ پہنے کہ اپنی مخالف جنس کو لبھانے کی نیت سے وہ لباس پہنا جائے، یا اپوزٹ جینڈر کو لبھانے کے لیے، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی نیت سے. یہ چیز مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے. اچھا لباس پہننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی منع کیا ہے اس نیت سے لباس نہ پہنا جائے کہ سامنے والی جنس کو، سامنے والے جینڈر کو، سامنے والے سیکس کو لبھانے کے لیے کپڑے پہنے جائیں. پانچویں شرط یہ رکھی گئی کہ کپڑے ایسے نہ پہنے جائیں جو مرد پہنے تو عورتوں کے مشابہ لگیں، عورت پہنے تو مردوں کے مشابہ لگے. اپوزٹ جینڈر کی طرح کے کپڑے نہ پہنے. اس لیے مردوں کو اس بات کی پابندی لگائی گئی کہ وہ عورتوں کی طرح کا لباس نہ پہنے، عورتوں پر یہ پابندی ڈالی گئی کہ وہ مردوں کا لباس نہ پہنے. چھٹی شرط لباس کی یہ رکھی ہے قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث سے جو سمجھ میں آتا ہے، ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں جو غیر مسلموں کے مشابہ. غیر مسلموں کی مشابہت بڑی سخت ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی مشابہت روزہ رکھنے میں بھی نہیں کریں گے. وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم دو رکھیں گے. تو کپڑوں کے بھی ہمارے معاملہ ہے کہ کپڑے ایسے نہ پہنے جائیں جو غیر مسلموں کے مشابہت رکھتے ہوں. اب یہ کپڑوں کا معاملہ تو ہو گیا. اب حجاب کی جہاں تک بات آتی ہے کہ حجاب کہتے کسے. حجاب صرف کپڑا پہننے کا نام نہیں، بلکہ حجاب میں انسان کی عادات اور اخلاق اور اطوار بھی شامل ہوتے ہیں. ایک عورت ایسی ہے جو مکمل باحجاب ہے لیکن گندے خیالات اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نظر پاک صاف نہیں ہے اور گھر کے اندر تنہائی میں گناہ میں لگی ہوئی ہے، تو یہ باحجاب خاتون نہیں. حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، حجاب کپڑوں کے ساتھ ساتھ عادتوں کے بدلنے کا نام بھی. اسی طرح مردوں کا معاملہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حجاب کی آیت سے پہلے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ وہ کس طرح کا حجاب اختیار کریں. آگے بات آئے گی مردوں کے حجاب کے تعلق سے تفصیلی. تو حجاب کے بارے میں علماء کرام نے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ مسائل بھی لکھے ہیں کہ حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں، بلکہ حجاب آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، حجاب دل کا بھی ہوتا ہے، حجاب اپنے خیالات کا بھی ہوتا ہے، حجاب اپنی سوچ کا بھی ہوتا ہے. چلتے پھرتے اپنی آنکھوں کو بچانا بھی حجاب ہے، اپنی ذہن کو گندے خیالات سے بچانا بھی حجاب ہے، اپنی سوچ کو گندے خیالات سے بچانا حجاب ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گندے خیالات سے بچانا حجاب ہے. جان پہچان والوں کے سامنے تو متقی پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندے بننا تو سب کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہو، ایسے وقت میں گناہ سے بچنا یہ اصل حجاب ہے. اسی طرح ایک صاحب نے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بعض انگریزی ممالک میں ایسی عورتیں بھی نظر آ جاتی ہیں جنہوں نے اپنا سر تو ڈھاکا ہوا ہے لیکن سر کے نیچے ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہن کر اپنے بچوں کو پارک میں ٹہلا رہی. تو حجاب صرف سر چھپانے کا، حجاب صرف کپڑا بدلنے کا نام نہیں، بلکہ حجاب اپنے آپ کو اسلامی سوچ میں ڈھالنے کا اور اسلامی چیزوں کو اختیار کرنے کا نام ہے. اب مردوں کا حجاب الگ ہے، عورتوں کا حجاب الگ ہے. مردوں کے حجاب کی آیت ہے قرآن مجید تعالیٰ نے عورتوں کے حجاب سے پہلے، عورتوں کا حجاب تو آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، اور مردوں کا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں آیت میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا
اس آیت کی روشنی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مردوں کے بھی 3 حجاب ہیں. ایک تو فزیکل حجاب ہے کہ لباس صحیح ڈھنگ کا پہنے، جو لباس پہنا جاتا ہے. سطر تو مرد کا یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اپنا جسم چھپایا جائے، تو واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے. اس کے علاوہ بہترین لباس پہنا جائے، بہترین لباس زیب تن کیا جائے، فزیکل حجاب ہے. ایک سوشل حجاب کہ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات کرنے سے احتیاط کی جائے، ان سے گفتگو نہ کی جائے، ان سے بعض مواقع پر ہاتھ نہ ملایا جائے. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر گفتگو کرنے کی تو شریعت کی اجازت نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ ان سے بے تکلف ہونا، خواہ مخواہ ان سے بات کرنا، یہ سوشل حجاب کی خلاف ورزی ہے. اور پھر تیسرا حجاب آنکھ کا آتا ہے، حجاب آف آئی جسے کہتے ہیں. مردوں کا حجاب ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی تینوں باتیں ارشاد فرمائیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں. ان کی نظر بھی نہ بہکے، یہ ان کی نظر کا حجاب ہے. اور پھر ان کا جسم بھی نہ بہکے، یہ ان کا جسم کا حجاب ہے. ظاہری بات ہے مرد جب پردہ کرنے پر آ جائے تو معاشرے کی خرابیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی مضبوطی سے ختم ہو سکتا ہے. ہم اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور یاد کر لیں، جن کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، واحد پیغمبر ہیں، اکیلے پیغمبر، جن کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے بیان کیا ہے، ان کے بچپن سے لے کر مصر میں ان کے بادشاہ بننے تک. جو زلیخا تھی، مصر کے گورنر کی بیوی تھی، انہوں نے بھٹکانا بہکانا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور اس وقت یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں تھے کہ بات نہ ماننے پر ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا اور جان کی بھی پریشانی سامنے تھی. لیکن جو قوت ارادی تھی، جو انہوں نے طے کر لیا تھا، جو عزم کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں گناہ میں نہیں پڑوں گا، نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچایا بھی. تو مردوں کا بھی حجاب ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی بھی ضرورت ہے کہ مرد بھی اپنے خیالات کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی حرکتوں کا، اپنی اطوار کا حجاب کریں. جس طرح عورتوں پر یہ پابندی ہے کہ مردوں سے کھنکتے لہجے سے بات نہ کریں، نرم آواز سے بات نہ کریں. مردوں پر بھی یہ لازمی اور پابندی ہے کہ جب غیر محرم لڑکی سے، غیر محرم عورت سے بات کرنے کی نوبت آئے تو اس لہجے میں بات نہ کرے کہ جس لہجے سے سامنے والی کو لبھانے یا اپنی طرف ملتفت کرنے یا اپنی طرف راغب کرنے کی نیتیں سامنے آتی. وہ اپنی طرف اٹریکشن والے انداز سے، نرم انداز سے گفتگو کرنا یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے. نیت جب خراب ہوگی تو ظاہری بات ہے نیت کی خرابی کا اثر آواز اور انداز میں ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے. قرآن مجید کی آیت کی مخالفت ہے اور حجاب کی روح کے خلاف ہے. اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے حجاب کی. معاشرے میں 2 ہی لوگ رہتے ہیں، مرد اور عورت، اور دونوں کو حجاب کی پابندی کرنا ہے. مرد اگر بے حجابی پر اتر آئے تو ظاہری بات ہے معاشرے کا بڑا حصہ خرابی میں پھنس سکتا ہے. اب مردوں کے حجاب کے بعد باری عورتوں کے حجاب کی، اور اسی کو اچھی طرح سمجھنا ہے. حجاب عورتوں کے 3 ہیں: عادات، اخلاق، سوچ، کردار، تنہائی، جلوت، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، اسکول اور کالج میں. وہ ساری جگہوں پر اپنی عفت و عصمت اور اپنی سوچ اور خیالات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو حجاب، فزیکل حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ جو عورتوں کا قرآن مجید کی آیتوں میں اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ 3 ہیں. ایک تو خمار ہے، دوسرا جلباب ہے اور تیسرا نقاب ہے. خمار سر کی اوڑھنی کو کہتے ہیں، حجاب پورے جسم پر آنے والے کپڑے کو کہتے ہیں، اور نقاب چہرہ چھپانے والے کپڑے کو کہتے ہیں. خمار کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر فرمایا، جلباب کا بھی قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور نقاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جگہوں پر ذکر فرمایا. اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر عورتوں کے چہرے کے پردے کا تذکرہ فرمایا. قرآن مجید کی جو پردے کی آیت ہے، بنیادی آیت، سورہ نور کی 31ویں آیت ہے، آیت نمبر 31. بڑی طویل آیت ہے، میں پوری آیت تو نہیں پڑھوں گا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. وہ تفصیلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل فرمائے.
جس میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں. مردوں کو بھی آنکھوں کو جھکانے کا حکم اور عورتوں کو بھی اپنی آنکھوں کے جھکانے کا حکم. اور ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کی چیزیں ظاہر نہ کریں. پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر خمار بھی ڈال لیا کریں. خمار، جیسا کہ میں شروع میں بتایا کہ خمار سر کی اوڑھنی کو کہتے ہیں. سر کے اوپر کپڑا رکھنا الگ چیز ہے، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سر کی اوڑھنی اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ گریبان تک آ جائے. جیوب گریبان کو کہتے ہیں، اس گریبان تک آ جائے اتنی لمبی اوڑھنی. اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس آیت کے تحت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اتنا گہرا پردہ کرے کہ آنکھوں میں سے بھی ایک آنکھ کو چھپا کر رکھے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے اپنا راستہ وغیرہ دیکھنے کے لیے. اتنی سخت بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمائی. تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر پردے کے احکام نازل فرمائے. ارشاد فرمایا کہ سر کی اوڑھنیاں اتنی لمبی ڈالیں کہ وہ گریبان تک پہنچ جائیں اور اپنی خوبصورتی کی چیزیں کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے، باپ کے، اور پھر اپنے شوہروں کے باپ کے، اور اپنے بچے ہیں، اور پھر اپنے شوہروں کے جو بچے ہیں. یعنی کسی جگہ پر ایک سے زیادہ شادیاں کسی مرد کی ہوئی ہیں اور مرد کی پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ظاہری بات ہے اس کے محرم ہوں گے. تو یہ سارے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر فرمائے. بھائی ذکر کیے، بھتیجے ذکر کیے، بھتیجیاں ذکر کی، اور دوسرے بھتیجے اور بھتیجیاں ذکر کی، اور دوسری عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کے سامنے تم اپنا چہرہ اور عام پردے کے ساتھ ان کے سامنے آ سکتی ہو. ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار یا پھر جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان کے سامنے پلو بھی ڈال کر رکھیں گے، اپنا لباس اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھیں گے، اور اپنی خوبصورتی کی چیزیں ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کریں گے. پھر اس آیت کا ترجمہ بھی ہے اس پریزنٹیشن میں جو آیت نمبر 31 ہے سورہ نور کی، اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں شامل کیا گیا ہے. اور دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کپڑا جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانک کر رکھے. اب زمانہ جاہلیت میں جو عورتیں رہا کرتی تھی ان کا طرز یہ تھا کہ ایسے لباس پہنتی تھی جس لباس سے ان کا جسم کہیں پر جھلکتا تھا، کہیں پر نظر آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر کی عورتوں سے اس بات کو شروع کیجیے، اپنی بیویوں سے اس بات کو کہیے اور اپنی بیٹیوں سے اس بات کو کہیے، اور پھر اس کے بعد عام مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں. جلباب کا عام ترجمہ ہم برقعے سے کر سکتے ہیں. ایک تو تھا اس سے پہلے کا خمار، یعنی برقع ہم نے نہیں پہنا ہے، عام لباس پہنے ہوئے ہیں. اس لباس میں بھی جب گھر میں تو اس طرح کا دوپٹہ ڈال کر رکھیں جو سر سے لے کر جسم کے بڑے حصے کو چھپا کر رکھیں. اور جلباب جس کو ہم عام برقعے کے معنی میں لے سکتے ہیں، جب باہر نکلنے کی نوبت آئے تو یدنین علیہن من جلابیبہن. مدینہ منورہ کے کچھ منافق تھے اور یہودی تھے، بڑے شریر قسم کے تھے. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے مشرک اور مدینہ منورہ میں ستانے والے منافق اور یہودی. یہ منافق اور یہودیوں نے یہ کیا کہ الگ الگ جگہوں پر بیٹھتے تھے اور جب مسلمانوں کی عورتیں وہاں سے گزرتی تھی تو ان کو چھیڑتے تھے. اس وقت تک پردے کا اتنا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو جب یہ چھیڑخانی کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل فرمائی. ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومن عورتوں سے یہ کہیے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، یعنی چہرہ بھی چھپ جائے، جسم بھی چھپ جائے، نظر ہی نہ آئے کہ جوان لڑکی جا رہی ہے یا بوڑھی عورت جا رہی ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کی کہ زیادہ قریب ہوگا کہ وہ پہچانی ہی نہیں جائیں گی، نتیجے میں ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی.
پہلے نمبر پر اس واقعے کو اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے کہ جب مدینہ منورہ کے جو یہ شریر یہودی تھے، یہ جب مسلمان خواتین کو چھیڑنے لگے تو ان کا چھیڑنا برابر غلط ہے. ان کی غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسٹیفائی نہیں کیا، لیکن پہلے حکم یہ دیا مسلمان عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں. اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 60 سورہ احزاب کی. اس آیت کی تفسیر بھی پڑھیے آپ لوگ، ترجمہ بھی پڑھیے. اس میں فرمایا گیا کہ مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے کے باوجود اگر مدینہ منورہ کے وہ شریر یہودی اپنی حرکت کرتے رہیں گے، لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بهم، ہم ضرور ان کو بڑی سخت سزا دیں گے. لیکن پہلا حکم یہ ہے کہ ستائے جانے کا، چھیڑے جانے کا سبب ختم کیا جائے. اس سبب کو ختم کرنے کے بعد اب کوئی ریزن ان کے پاس باقی نہیں رہے گا اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کا. اس کے بعد بھی اگر وہ چھیڑیں گے، ستائیں گے، تو نتیجے میں ان کو بڑی سخت سزا دی جائے گی اور پھر ان کو مدینہ منورہ کی مسلمان آبادی سے ہی دور کر دیا جائے گا. تو یہ خمار تھا، یہ جلباب ہے. اس کے بعد نمبر ہے چہرے کے پردے کا. چہرے کا پردہ تو ان دونوں آیتوں سے سمجھ میں آتا ہی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. زینت عربی زبان کا لفظ ہے، خوبصورتی کی چیزوں کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ اپنی زینت کی چیزوں کو غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اب بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں میں چہرے کا پردہ غیر ضروری ہے، جسم کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے سورہ نور کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی خوبصورتی والی چیزیں ظاہر نہ کرو. اور چہرہ اگر خوبصورتی والی چیزوں میں نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چہرہ خوبصورتی والی چیزوں میں نہیں ہے، تو پھر تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. چہرے کے بارے میں انگریزی کے بہت سارے اقوال ہیں. چہرہ جو ہے بہت ساری چیزوں کے دروازے کھولتا ہے، اور چہرے سے انسان کی سوچ کا، اس کی سائیکالوجی کا پتہ چلتا ہے، اس کے خیالات کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے. انسان کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ناراضگی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. بہت سارے کام انسان اپنی آنکھوں کی حرکتوں سے انجام دیتا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمان عورتوں میں چہرے کا پردہ کہ قرآن مجید کی آیتوں سے شامل ثابت نہیں ہے، تو پھر تو یہ بہت بڑا ظلم ہے خود ان کہنے والوں کی باتوں پر بھی اور ان باتوں کے ماننے والوں پر بھی. تو پہلی آیت تو ہمارے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں اپنی خوبصورتی والی چیزیں غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ عورتیں پہچانی نہ جائیں ایسے لوگوں کے سامنے جو لوگ چھیڑتے ہیں. پہچانے جانے کا تعلق انسان کے چہرے سے ہی ہوتا ہے. چہرہ دیکھ کر ہی انسان پہچانا جاتا ہے، باقی کوئی اور علامت تو انسان کے پہچانے جانے کی ہے نہیں. انسان ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر پہچانے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے. حدیث کی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 23,602. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی مسئلہ بتایا ہے. اس مسئلے سے چہرے کا پردہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا رشتے کی بات چل رہی ہو کسی لڑکی سے، کسی خاتون سے، تو اگر رشتہ طے کرنے سے پہلے اگر وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ خاندان جم گیا ہے، سٹیٹس بھی جم گیا ہے، اور بس اب یہ ہے کہ ہاں کہنا باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مومنٹ پر اگر کوئی لڑکا یا مرد یہ چاہے ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں وہ چیزیں جھگڑے کا یا پھر کانفلکٹ کا سبب نہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی ہونے والی بیوی کا شادی سے پہلے چہرہ دیکھنے کی گنجائش دی ہے. ارشاد فرمایا کہ اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم. کہ اس سے رشتہ طے ہونے والا ہے، ایک نظر دیکھ لے تو اس کے بعد بات آگے بڑھانا چاہو تو بات آگے بڑھا سکتے ہو. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اجازت کی بات نہ کہتے کہ چہرہ تو کھلا ہوا ہے،
الگ سے اس کی پرمیشن دینے، الگ سے اس کی اجازت دینے کی کیا بات آ گئی؟ یہ حدیث بتاتی ہے، اور بہت سے عرب علماء اکرام نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہماری شریعت میں چہرے کا پردہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بڑی اس کی قدر و منزلت ہے. اس کے علاوہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1731 1731، اور یہ حدیث تو صحابیات کے پردے کے جذبے کو بھی بتاتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا پائجامہ، اپنی لنگی یا اپنا کپڑا تکبر کی نیت سے ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. تو اپنا کپڑا جو ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا، چاہے پائجامہ ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹخنے کے نیچے لٹکے تو قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر نہیں پڑے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی، تو ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، بیوی ہیں. اب انہوں نے جب یہ سنا کہ جو بھی اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. اب انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتیں کیا کریں؟ یعنی عورتیں اگر کپڑا نہیں لٹکائیں گے تو ان کے تو پاؤں ظاہر ہو جائیں گے، پاؤں نظر آنے لگیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، ایک بالشت جو ہوتی ہے، ایک بالشت وہ کپڑا عورتیں لٹکا لیں تاکہ ان کے جو پاؤں ہیں، یہاں پر گھٹنے کی اور پنڈلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سیدھا سیدھا قدم کی بات ہو رہی ہے، فیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اگر کپڑا لٹکانا منع ہے ٹخنوں کے نیچے، اوپر رکھنا ضروری ہے، تو پھر عورتیں کہاں جائیں؟ ان کے تو پاؤں نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش لٹکانے کی اجازت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذن تنکشف اقدامہن، تبھی بھی اگر خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ چلنے پھرنے میں ان کے پاؤں ظاہر ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ایک گز تک کپڑا لمبا کرنے کی عورتوں کو اجازت. ایک گز آپ سمجھتے ہیں ذراع جسے کہتے ہیں، ایک ہاتھ انسان کی انگلیوں سے لے کر جو کوہنی تک کا حصہ ہے، ایک گز، ایک ذراع عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئی. تو جس معاشرے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے عورتوں کے پاؤں ظاہر ہونے کی بھی فکر کر رہی ہیں، حالانکہ پاؤں کسی کے دیکھے نہیں جاتے، پاؤں دیکھ کر دیکھنے والوں کے ذہن میں کچھ خیالات نہیں آتے، تو جہاں پر پیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش والی بات ارشاد فرمائی ہے، تو کیا چہرہ پردے کے قابل نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں، حدیثوں میں کہیں بھی چہرے کے پردے کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ یہ عورتوں کے حجاب کا بڑا حصہ ہے. تو ایک تو خمار ہے، اور ایک تو جلباب ہے، اور ایک ہے نقاب، چہرے کا پردہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ذکر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ حجاب ہے، ایک تو مذہبی علامت بھی ہے، دیکھ کر سمجھا جاتا ہے، دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ برقعے والی مسلمان ہے، اور جو برقعے والی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، حجاب کرنے والی وہ صرف مسلمان عورتیں. مسلمان عورتوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور، یہ مزاج اور یہ فکر رکھی ہے کہ وہ پردہ کریں گے. یہ ایک ریلیجیس سمبل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. حیا کی حفاظت بھی ہے، اپنے اسٹیٹس کا اظہار بھی ہے، آزادی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے کی بھی حفاظت عورتوں کے پردہ کرنے میں.
فلسفہ کیا ہے؟ حجاب کیوں کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی عورتوں پر ڈالی ہی کیوں ہے؟ تو یہاں پر لکھنے والوں نے بڑی اچھی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، کہنے والوں نے اپنی تقریروں میں بھی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ حجاب کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ عورت کو قید کر دیا جائے، عورت کو گھر کے اندر رکھا جائے، عورتوں کے حقوق ختم کر دیے جائیں، بلکہ یہ تو عورتوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بے حیائی کی باتیں عام ہیں، بے شرمی کی باتیں بڑی عام ہیں، حیا کی باتیں سمجھنے سمجھانے میں شرم اختیار کرنا اور دور سے لا کر باتیں سمجھانے کے بجائے جب بے شرمی والا زمانہ پھیل رہا ہے تو حیا کی باتوں کو بھی صاف صاف طریقے پر ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان پیدا کیے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اور دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمر کے گزرنے کے بعد دوسروں کا اٹریکشن رکھا ہے، یہ نیچرل ہے۔ انسان جب بڑھتا رہتا ہے اس کے اندر دوسروں کے تعلق سے خیالات احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح اور شادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت بھی بنایا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی کشش رکھی ہے، عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی کشش رکھی ہے، لیکن عورتوں کی کشش مردوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب ایک بے پردہ عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنا فائدہ کرتی ہے، نقصان کرتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کشش ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی رکھی ہے، کیا اس کی کوئی لمٹ بھی ہے یا نہیں؟ ایک عورت بغیر پردہ کیے گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھنے والے اس سے مزہ اٹھاتے ہیں۔ ایک عورت کہیں پر جاتی ہے، اپنے چہرے کا اپنے جسم کا پردہ نہیں کرتی ہے، دیکھنے والے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک عورت غیر محرموں سے بات کرتی ہے، بات کرنے والے اس سے گفتگو کر کے مزے اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ جو اٹریکشن ہے اس کو فلفل کرنے کی کوئی حد ہو، کوئی پابندی، کوئی بارڈر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب اتارا کہ عورت ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اب لطف اٹھائے، عورت ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس سے باتیں کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کرے، بلکہ عورت تو ایسی ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص رشتے رکھے ہیں، اور وہ مخصوص رشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے شوہر کے کسی کو ایسی کوئی انلیمیٹڈ آزادی نہیں دی ہے، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اجازت دی۔ شوہر کے علاوہ کوئی قریبی مرد رشتہ دار ایسا ہے ہی نہیں جو ان حدوں کو پار کر سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک حفاظتی دائرہ بنایا ہے، ایک سرکل بنایا ہے، جس کے اندر عورتیں اپنی حیا کی بھی حفاظت کریں اور مردوں کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ ان سے جہاں چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں لطف اندوز ہو سکیں، بات کر سکیں، دیکھ سکیں اور ان سے قربت کے مزے اٹھا سکیں۔ تو حجاب کا فلسفہ عورتوں کو قید کرنا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ تم ایک انمول چیز ہو، اور تم اس طرح نہیں ہو کہ کوئی بھی تم سے جہاں چاہیں جس قسم کا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں۔ حجاب کا فلسفہ ہم اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں بعض مرتبہ آ جاتی ہیں۔ حجاب کا فلسفہ اصل تو یہ ہے کہ عورت جہاں کہیں اویلیبل نہ ہو جائے، ہر کسی کو مہیا نہ ہو جائے، اور پھر مرد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں آزادی کے نام پر جو عورت کو اس نے سڑک پر لایا ہے، جو یورپ سے اور انگریزی ملکوں سے جو یہ ہوا چلی اور وہاں سے جو طوفان اٹھا، اتنی بڑی بدماشی وہاں کے مردوں نے کی ہے، یہ کیا بتایا جائے اور کیا اس پر گفتگو کی جائے۔ دنیا کے تمام مردوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے کہ یہ کما کر لائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو کھلائیں۔ انگریزی ممالک میں، یورپین کنٹریز نے، مرد نے یہ چالاکی کی کہ کمانے کی ذمہ داری آدھی عورتوں پر ڈال دی، اور آدھی عورتوں پر ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے ان کو یہ کہا کہ تمہارا گھر کے اندر ہے نا، تمہارے لیے خیر ہے، تم بھی باہر نکلو اور تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، کمپنیز میں کام کرو، فیکٹریز میں کام کرو، تمہارا بھی اسٹیٹس بڑا ہونا چاہیے، تم بھی کسی جگہ کی مینیجر بنو اور تم بھی کسی جگہ کی CEO بنو۔ مقصد اس کا پیچھے یہ تھا کہ عورت گھر کے باہر نکلے گی، 4 پیسے وہ بھی کمائے گی، 4 پیسے میں بھی کماؤں گا۔ مرد کی فطرت میں اس وقت نیت تو عیاشی ہی کی تھی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ گھر کے اندر تو ایک بیوی رہتی ہے، عورتیں باہر نکلیں گی تو ہر کسی کو اویلیبل بھی ہو جائیں گی، بات کرنے کا بھی معاملہ ہوگا، بس آگے کے جتنے تعلقات ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں آسان ہو جائیں گی۔
ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر انگریزی ملکوں کے چالاک اور عیار اور بدماش مردوں نے عورتوں کے سامنے یہ دلکش چیزیں سامنے رکھی. وہاں کی عورتیں اس میں پھنس گئیں. اب وہاں کا جو فیملی سسٹم برباد اور تباہ ہونا شروع ہو گیا. ایسے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ 18 سال کے بعد باپ اپنی بچی کو گھر میں نہیں رکھتا ہے. ان کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ کماؤ اور کما کر تم اپنا گھر بار خود دیکھ لو. وہاں پر مزاج اور لوگوں کا خیال اس طرح بن گیا ہے کہ ہر بالغ آدمی کو اپنی روزی روٹی خود کمانا. یہ جو ایشین کنٹریز میں مشرقی ماحول میں اللہ نے یہ ابھی بھی رکھا ہے کہ مرد بچی کو شادی تک پالتا ہے اور شادی میں بھی جہیز دیتے ہوئے روتے ہوئے رخصت کرتا ہے. تو یورپ میں اور انگریزی ممالک میں آزادی کے نام پر، بے پردگی کے نام پر جو بربادی اٹھی، تو وہاں پر نہ رشتے باقی رہے نہ حیا باقی رہے. اب وہ ہوا چلی تو ہماری بہت ساری مشرق کی عورتوں نے اور پھر مسلمان عورتوں نے بھی اس بات کو لیا. ان کو یہی نظر آنے لگا کہ ہماری فیس پیس، ہمارا برقع، ہمارا حجاب ہمارے لیے قید ہے. مرد باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو بڑے بڑے لیبل ہیں اور ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہے. اور دوسرا بڑا نقصان جس کو صاف کہنا چاہیے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے مردوں نے عورتوں کو ان کے گھر میں رہتے ہوئے عزت نہیں دی. بہت سارے مردوں نے یہ کہنا شروع کیا عورتوں کے تمہارا کام کیا ہے؟ صرف بچے پیدا کرنا، کھانا بنانا. نتیجے میں عورت کو بے عزتی میں ذلت محسوس ہوئی. اس کو یہ لگنے لگا کہ میرا گھر میں رہنا بیکار. عورت کی اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرتی ہے جو مرد 100 مرتبہ بھی مر کر اگر پیدا ہو تو وہ ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتا. حالانکہ مر کر پیدا ہونا یہ اصطلاح کہی جاتی ہے، ہماری شریعت کے تو خلاف ہے، لیکن مرد اگر چاہے تو ماں بننے کی فطرت اور چیز تو اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ جذبہ بھی رکھا، ماں کے اندر وہ طاقت بھی رکھی اور ماں کے اندر وہ ایلیجیبلٹی بھی رکھی. لیکن ہمارے پاس ایک مردوں کی بڑی تعداد نے یہ کہنا شروع کیا عورتوں کو کہ تمہارا کام ہی کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا، کپڑے دھونا اور کھانا بنانا. نتیجے میں عورت کو بھی، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، عزت کی تلاش ہوئی اور عزت کی تلاش میں اس نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا. مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے، بڑے بڑے کام کرنے اور ان کاموں کے چکر میں عزت حاصل کرنے، اپنا اسٹیٹس بڑھانے. نتیجے میں جو حجاب تھا، جو پردہ تھا، جو حیا تھی، وہ پتہ نہیں معاشرے میں کہیں گم ہونے لگی. تو یہ حجاب کا فلسفہ ہے. اور جو انگریزی ملکوں سے جو ہوا چلی، یہاں پر اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس گھر کی عورتوں کو معاشرے کے بعض مردوں کی طرف سے وہ عزت نہیں ملی. تو یہاں پر تینوں چیزیں ہو گئی. ایک تو پیسہ کمانا بھی ہو گیا، عزت کمانا بھی ہو گیا اور پھر آگے بڑھنا بھی ہو گیا. اس آگے بڑھنے میں ان کو نظر آیا کہ ہمارا پردہ، ہمارا حجاب بہت بڑی رکاوٹ ہے. نتیجے میں آہستہ آہستہ حجاب اترنے لگا، نقاب اترنے لگا اور بہت ساری جگہوں پر تو اللہ معاف کرے برقع بھی اترنے لگا. پھر ایک نسل گزر گئی جو یہ سمجھتی تھی کہ ہماری بے پردگی غلطی ہے، لیکن غلط سمجھ کر وہ کام کرتی تھی. اس نسل کے گزرنے کے بعد جو جنریشن آئی، اس کے اندر سے غلطی کے سمجھنے کا احساس ختم ہو گیا. اب انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ مرد جس طرح بے پردہ رہتے ہیں ہم بھی اسی طرح بے پردہ رہیں گے، ہمارا بے پردہ رہنا کوئی غلطی نہیں. پھر یہ جنریشن گزر گئی، تیسری جنریشن آئی جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا بے پردہ رہنا ہمارا حق ہے. ہمارا جسم، ہماری مرضی، جو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں تحریک چلی تھی، چلتی رہتی ہے وہاں پر، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے. تو انہوں نے اس کو حق سمجھنا شروع کیا. اور پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ عورتوں کا جو حجاب ہے وہ عورتوں کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. تو ہمارے موضوع ترقی میں رکاوٹ ہے. ہم یہاں پر رک کر ترقی کا مطلب بھی سمجھ لیں گے. پروگریس کہتے کسے؟ پروگریس کہہ لیجیے آپ یا ڈیولپمنٹ کہہ دیجیے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اور یقین جانیے یہ جو لیکچر کی ذمہ داری دی گئی ہے اسلامی ہب کے ذمہ داروں کی طرف سے، تو پروگریس کے تعلق سے بہت کچھ تلاش کرنے کا موقع بھی ملا. بڑی عجیب عجیب چیزیں بھی سامنے آئیں. جس طرح اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جتنی منہ اتنی باتیں،
کہ جتنی زبانیں ہوتی ہیں لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں. پروگریس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سائنس سوسائٹی میں اتنی آ جائے کہ لوگوں کو سائنس کے ذریعے سے اتنی سہولتیں مل جائیں کہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. یہ پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹرز یہ کہنے لگے کہ بیماریاں سوسائٹی سے ختم ہو جائیں, لوگوں کو دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے, یہ پروگریس ہے. ٹیچرز نے آ کر کہا کہ علم اتنا عام ہو جائے کہ جہالت اور ان پڑھ رہنا یہ معاشرے سے ختم ہو جائے, یہ پروگریس ہے. اب ہر قسم کے لوگ آئے, آرکیٹیکٹس آئے, انجینئرس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے گھر بن جائیں کہ انسان کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے, چھوٹی جگہ میں بڑی سہولت. یہ اس کے لیے پروگریس ہے. ڈیولپمنٹ کی الگ الگ تعریفیں ہیں, الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں, اور ویکیپیڈیا پر جو لکھا ہوا ہے کہ پروگریس از دا مومنٹ, جو ایک ایسا مومنٹ ہے جو انسان کی زندگی کو امپروو کرے اور انسان کو اس کی اپنی اصلی منزل تک پہنچاتا رہے, یہ پروگریس ہے. 19 سینچری میں کچھ فلاسفرز گزرے ہیں, انہوں نے پروگریس کی اور ڈیولپمنٹ کی الگ الگ ڈیفینیشنز کی ہیں, الگ الگ تعریفیں کی ہیں. خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ ترقی کہتے کسے, پروگریس کسے کہتے ہیں, آگے بڑھنا کسے کہتے ہیں. ایک مثال اس سلسلے میں لکھی بھی ہے یہاں پر پریزنٹیشن میں. ایک لڑکا ہے جو بے روزگار ہے, اس کو نوکری مل جائے تو یہ اس کی ترقی ہے. ایک صاحب ہے جو پہلے سے روزگار پر ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کا پروموشن ہو جائے, یہ ترقی ہے. ایک آدمی ہے کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اس کا ذاتی گھر بن جائے تو اس کی ترقی ہے. ایک آدمی ہے جو سڑک پر سوتا ہے, اس کو رہنے کے لیے گھر مل جائے چاہے کرائے کا ہو, وہ اس کے لیے ترقی ہے. کسی کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو اس کو کپڑے مل جائیں تو یہ اس کی ترقی ہے. ترقی رکنے کا نام نہیں ہے, ترقی آگے بڑھنے کا نام, بڑھتے رہنے کا نام ہے. ایک کار والا ہے, وہ 2 کار ملنے کو ترقی کہتا ہے. آدمی کے پاس کار ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس بھی کار آ جائے تو میں جا کر ترقی ہوگی. بچے کہتے ہیں کہ والد کے پاس جو 10 لاکھ کی کار تھی, ہمارے پاس 20 لاکھ کی کار آ جائے تو ترقی ہوگی. آج کے مہینے میں 2 لاکھ کا فائدہ بزنس پر آ رہا ہے, آئندہ مہینے میں 4 لاکھ کا آ جائے تو ترقی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ترقی اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک جگہ پر رکے نہیں, آگے بڑھتا رہے, آگے بڑھتا رہے. ترقی کسی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں. اس بات کو جب آپ نے سمجھ لیا تو یہاں پر اس کو ملا کر دوسری بات سمجھ لیجیے. اگر ہم یہ کہیں کہ بے پردگی ترقی میں رکاوٹ ہے, آگے بڑھنے کا نام ہے, تو پہلے حجاب اترا, نقاب اترا, دوپٹہ اترا, ترقی اسی پر آگے بڑھتی رہے تو یہاں پر لباس کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. پھر کیا ہم جانوروں کی طرح بے لباس ہو جائیں گے؟ انسان کے بارے میں وہ تھیوری کو ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا, حالانکہ یہ ہماری شریعت کے تو بالکل خلاف بات ہے. اب جنہوں نے یہ کہا کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے ہوئے انسان بنا, اور پھر اس کے بعد اس نے کپڑے پہننے شروع کیے, چولہا جلانا شروع کیا, گھر بنانے شروع کیے. پہلے یہ بغیر لباس کے رہتا تھا, جنگلوں میں رہتا تھا, پتے کھاتا تھا, کچی چیزیں کھاتا تھا. اب ترقی انہوں نے یہ کہی کہ انسان 2 پیروں پر چلے, کپڑے پہن کر رہے, پکا ہوا کھانا کھائے, پتے نہ کھائے. لیکن وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کا کپڑا پہننا ترقی نہیں ہے, بلکہ عورتوں کا کم سے کم کپڑوں میں رہنا ترقی ہے. اب انگریزی ممالک کی عورتوں کو دیکھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ترقی مرد کی یہ ہے کہ وہ 3 پیس سوٹ پہن کر آئے, اندر کپڑے پہنے, شرٹ پہنے اور اس کے اوپر ایک بلیزر پہنے. اس کے مقابلے میں وہ عورتوں کی ترقی یہ کہتے ہیں کہ جتنے کم عورتیں کپڑا پہنیں گی وہ اتنی زیادہ ترقی والی, ماڈرنائز کہہ لیجیے, ویل ایجوکیٹڈ کہہ لیجیے, یا پھر زمانے کے ساتھ چلنے والی. تو یہ کوئی ترقی نہیں. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جتنی خواتین سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی پردے کو ترقی کے بارے میں رکاوٹ سمجھتی ہیں. لیکن آپ کے میڈیم سے اور آپ کے ذریعے سے میں ضرور ان لڑکیوں اور خواتین تک بات پہنچانا چاہوں گا جو پردے کو ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جب ان سے بات ہو تو اس سلسلے میں ضرور گفتگو کریں کہ ترقی کسے کہتے ہیں, اور پھر پردہ ترقی کی آڑ میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے. دیکھیے, اگر ڈیولپمنٹ کو, پروگریس کو اگر بانٹ دیا جائے
انسانی زندگی میں، تو 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک ہے سوشل پروگریس، ایک ہے اکنامیکل پروگریس کہہ لیجیے یا فائنینشیل پروگریس، اور ایک ہے پولیٹیکل پروگریس. سوشل پروگریس کہتے ہیں سماجی صورتحال بہتر ہو جائے، انسان کا آپس میں میل ملاپ بہتر ہو جائے، انسان کا جو آپس میں رہن سہن کا جو طریقہ ہے وہ شاندار ہو جائے. یہ سوشل پروگریس ہے. لڑائیاں ختم ہو جائیں، ایک پیسفل سوسائٹی ہمارے سامنے ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، دلوں میں کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، ایک دوسرے کی نفرت نہ ہو، زبانوں پر گالیاں نہ ہو، تب جا کر ہم کہیں گے کہ بھئی معاشرہ بہتر ہو رہا ہے. فائنینشیل پروگریس ہے. فائنینشیل پروگریس کی پہلی علامت یہ ہے، معاشی ترقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی انکم پر سیونگ کرتا رہے. پیسے بچتے رہیں تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ پیسوں کی ترقی پر چل رہا ہے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جائیں تو بیچارہ ترقی میں نہیں ہے بلکہ تنزلی میں، بیکورڈ جا رہا ہے، وہ فارورڈ نہیں جا رہا ہے. پولیٹیکل پروگریس ہے. سیاسی صورتحال میں مسلمانوں کو آگے بھی بڑھنا ہے. ان 3 چیزوں کو آپ نے جب سن لیا ہے، سوشل پروگریس، اکنامیکل کہہ لیجیے یا فائنینشیل پروگریس، اور پولیٹیکل پروگریس، تینوں کے تعلق سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اسلام ایک دور تھا جب افریقہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، ایشیا میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی. آج کا جو انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش ہے، افغانستان بھی، اس وقت میں وہ ایک ہی ملک ہندوستان، مسلمانوں کی حکومت تھی. مسلمانوں نے یہاں پر تقریباً 600 سے 1000 سال، 600 سے 1000 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1000 سال بہت تھوڑے علاقے پر حکومت تھی اور 600 سال بہت بڑے حصے پر مسلمانوں نے حکومت کی. افریقہ میں اسپین جو ملک تھا اس کا تو نام ہی اندلس، مسلمانوں کا ملک تھا. 600 سال وہاں پر بھی مسلمانوں نے حکومت کی. پولیٹیکلی مسلمان اسٹرانگ تھے اس وقت پوری دنیا میں، فائنینشیلی بھی اسٹرانگ تھے، ظاہری بات ہے ہم بادشاہ تھے، سوشلی بھی ہم زیادہ پروگریس تھے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب عورتیں مکمل پردہ کرتی تھی. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، پردے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں زیادہ پروگریس تھا جس زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھی. یا پھر اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی عورتوں کے پردہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ترقی رکی نہیں، بلکہ مسلمان برابر ترقی کرتے رہے. ترقی کا مسلمان عورتوں کے پردے سے کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. اب دوسرا نمبر جو ہوگا فائنینشیل. جب عورتیں پردہ نہیں کریں گی، سمجھ لیجیے کہ گھر میں 4 لڑکیاں ہیں، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، اور کچھ دوسری عورتیں بھی وہاں پر رہتی ہیں، بھائی کی بیویاں ہیں. اب یہ 6-7 عورتیں گھر میں رہ رہی، یہ گھر سے باہر نکلتی ہیں مکمل پردے میں، لباس بھی چھپا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپا ہوا ہے. گھر میں آتی ہیں تو اسی طرح مکمل پردے میں. دوسرا گھر اسی کے بازو ہے یا اسی محلے میں ہے، اسی علاقے میں، سوسائٹی میں ہے، جہاں پر سیم 6-7 عورتیں رہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی. یہ گھر سے باہر نکلیں گی تو ظاہری بات ہے پردہ نہیں کریں گی تو اچھی شکل و صورت کے ساتھ باہر جائیں گی. تیل لگا ہوا چہرہ لگا کر تو کوئی عورت باہر نہیں جاتی. آپ نے شاید ہی کسی عورت کو ایسا دیکھا ہوگا تو چہرے کا پردہ نہ کرے اور بغیر صابن سے منہ دھوئے گھر سے باہر نکل آئے، یا اچھے کپڑے پہنے بغیر باہر آ جائے، جیولری پہنے بغیر باہر آ جائے، لپسٹک لگائے بغیر باہر آ جائے، پاؤڈر لگائے بغیر باہر آ جائے. کوئی عورت، کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو پردہ نہ کرے اور اپنے سڑے چہرے کے ساتھ باہر آ جائے. سڑے چہرے کا مطلب ایسا نہیں کہ چہرہ سڑا ہوا ہے، سڑے چہرے کا مطلب یہ کہ ویسے ہی باہر آ جائے، اس کو صاف کرے بغیر. اب ان 2 گھروں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کہ جہاں پر عورتیں بغیر پردے کے باہر نکل رہی ہیں وہاں پر خرچے بھی زیادہ ہیں. جب خرچے بڑھیں گے تو انکم کا سورس بڑھانا پڑے گا. انکم کا سورس اگر حلال سے نہ بڑھے، حرام سے بڑھانا پڑے گا. نتیجے میں جہاں جس ملک میں، جس علاقے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، وہاں کے فائنینشیل کرائمز کو وہاں کے ریسرچ اسکالرز نے عورتوں کے اخراجات سے لے جا کر جوڑا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں. وہاں پر مرد چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی
ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بات نکالی کہ یہ پیسہ ان کے گھر کی عورتوں کی ایسی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے جو ضرورتیں عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت استعمال کرتی. جو گھر میں جو استعمال کا سامان ہے وہ تو مرد بھی استعمال کرتا ہے، عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں. تو فائنینشیل پروگریس حجاب کے اختیار کرنے میں زیادہ ہے اور بے حجابی میں کم ہے. ایسا نہیں کہ غربت پردے کی وجہ سے ہی، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے اور پردہ کرتے ہی انسان مالدار ہو جائیں گے. میں اس کا ون آف دی ریزن آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. پولیٹیکلی ایک بہت بڑی دلچسپ بات پتا تو تھی ویسے لیکن اندازہ تھا کہ شاید انڈیا میں جو 85% نان مسلم رہتے ہیں پردہ نہیں کرتے، 14% 15% ہم مسلمانوں کو لگا لیں گے تو 20 بھی ہو سکتے ہیں، 25% بھی ہو سکتے ہیں مسلمان ہیں پردہ کرتے ہیں، اور باقی جو 75% نان مسلم عورتیں ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں. تو پولیٹیکلی پروگریس ان کا کتنا ہوا ہے. ابھی ہم نے انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے اگست کی 15 تاریخ کو. پورے آزاد ہندوستان کے آزاد ہونے سے لے کر اب تک صرف ایک خاتون ہندوستان کی پرائم منسٹر بنی، کوئی اور خاتون بنی نہیں سکی. اگر پردہ مسلمان عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے تو غیر مسلم عورتوں کا کیا قصور ہوا کہ وہ ترقی نہیں کر رہی ہیں. آپ ممبر آف پارلیمنٹس کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو 10% بھی وہاں پر عورتیں نہیں ملیں گی، حالانکہ وہ پردہ نہیں کر رہی ہیں. حجاب نام کی چیز ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کو لے جا کر جوڑنا کہ عورتوں کے پردے سے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی سماجی ترقی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی معاشی ترقی کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے. امپاورمنٹ بھی ہمارے عنوان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ضروری حصہ ہے. امپاورمنٹ اختیار بنانا. ہمارے مذہب نے ہماری عورتوں کو جتنا با اختیار بنایا ہے اتنا کسی اور مذہب نے اپنی عورتوں کو نہیں بنایا. ہندو مذہب ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں پورے ملک میں. اگر لڑکی کی شادی ہو جائے تو لڑکی کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا ہے. لیکن ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے شادی ہو جانے کے بعد بھی شادی شدہ مسلمان لڑکی کو باپ کے وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے. یہ پاور دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورت کو. غیر مسلم عورتوں کے پاس اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. شادی ہو جائے تو باپ کی وراثت میں سے رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو قانون ہے اور وہی قانون پورے ملک میں چل رہا ہے. اسی طرح ہماری عورت اگر کماتی ہے، یاد رکھیے پردہ الگ چیز ہے، کمانا الگ چیز ہے. شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، کمانے سے روکا نہیں. اگر کوئی عورت کوئی لڑکی پردے میں رہتے ہوئے کمانا چاہے شریعت اس کو منع نہیں کرتی. کوئی پابندی والی بات قرآن مجید کی آیتوں میں احادیث میں ملتی ہی نہیں. نامناسب والی بات بھی نہیں ملتی ہے. کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ عورت کا پیسہ کمانا نامناسب ہے، ایسا کوئی تذکرہ آیتوں میں نہیں. حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اگر عورت کما رہی ہے تو دلچسپ بات یہ ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ اسلام نے جو پاور امپاورمنٹ کی جو بات ہم کر رہے ہیں، با اختیار بنانے کی جو بات کر رہے ہیں، عورت چاہے کتنا کمائے اس کی انکم پر صرف اسی کا حق ہے. لیکن مرد اگر کمائے تو مرد کی انکم پر اس کی بیوی کا بھی حق ہے. اور مثلا اگر کوئی عورت کروڑ پتی بن جائے تو اس پر یہ کوئی شریعت کی طرف سے ذمہ داری نہیں آتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خرچہ اٹھائے. لیکن شوہر اگر پیسے کماتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے. یہ چیز تو نہ ہمیں انگریزی ممالک میں ملتی ہے، نہ یورپین ممالک میں ملتی ہے، نہ ہمارے پاس غیر مسلم مردوں کے پاس ملتی ہے جو آج ان کی عورتیں کمپنیز میں جا کر کام کر رہی ہیں. ان کے جو قانون بنے ہوئے ہیں تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے. ہمارے پاس ایک عدت کا قانون ہے. طلاق اگر ہو جائے اگر کسی کی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت چاہے کتنے ہی بڑے مالدار گھر کی، چاہے اس کے والد کے پاس کتنی ہی زمین و جائیداد کیوں نہ ہو، مرد پر ضروری ہے کہ عدت کا خرچہ اٹھائے، اس کو مینٹیننس دے. اور جو غیر مسلموں کا قانون ہے وہاں پر مینٹیننس کے نام پہ جو قانون بنا ہوا ہے وہ قانون یہ ہے کہ طلاق کے بعد دیکھیں گے کہ عورت کما رہی ہے یا نہیں. اگر عورت کما رہی ہے تو مرد پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ
طلاق کے بعد اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے. عورت اگر نہیں کما رہی ہے تو پھر غیر مسلم مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مینٹیننس دے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اندر بھی نکاح کے باہر بھی عدت کے پیریڈ میں ساری ذمہ داری مرد کے اوپر دی. پھر اسلام نے جو عورت کو مرتبہ دیا ہے ماں کے چہرے میں، بہن کے چہرے میں، بیوی اور بیٹی کے چہرے میں، اس کے تو بڑے فضائل اور بڑی طویل باتیں ہیں جو یہاں پر ذکر کرنا مقصد نہیں ہے. اسلام نے پردہ دے کر عورتوں سے ان کی آزادی چھین لی ہے، ان سے ان کے حقوق چھین لیے، ان کو پیچھے کر دیا ہے، ان کو بیکورڈ بنا دیا ہے. یہ تو ایسی بات ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تو بس سنی سنائی باتیں لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی صورتحال مسلمان عورتوں کے ساتھ ہیں اور مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں، تو لوگ ان باتوں کو جوڑ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو بڑا ظلم کیا ہے. اس ساری بات کو جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ اتنا طویل موضوع ہے اور اتنی طویل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے کہ اس کا ہر حصہ، ہر پارٹ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ صرف تقریر کرنے کا نہیں بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. پروفیسر نادر علی صاحب مرحوم تھے، اس سال انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پردہ ایسی چیز نہیں جو زبردستی کروایا جائے. پردہ ایسی چیز ہے جو کسی عورت کے دل میں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے لیس بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں پردے کا حکم دیا ہے تو یہ ظلم تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس کو ظلم سمجھتا ہے تو اس کو پھر اچھی طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس عنوان کے جس حصے پر زیادہ زور دیا گیا ترقی کے تعلق سے، شہروں میں رہتے ہیں اور پھر عورتیں کام کرنے کے لیے نکلتی بھی ہیں. بعض مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، بعض مرتبہ نہیں ہوتی ہے. اب جو اس صورتحال سے گزر رہی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے پر فیصلہ کرتی ہے. ہمارا تعلق کمانے کے جائز ہونے ناجائز ہونے سے نہیں ہے. ہماری گفتگو کا تعلق پردہ کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے. اور پردے کا فلسفہ بھی سمجھنا چاہیے. پردے کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر خود عورت باپردہ بھی رہے گی اور اس کو خود اپنے پردے کی اہمیت کا، نزاکت کا احساس بھی ہوگا. پردے کا فلسفہ اگر نہیں سمجھیں گے، ہر جگہ پر اویلیبل رہیں گے، ہر جگہ مہیا رہیں گے، کسی کے کانوں کو سکون پہنچانے کے لیے، کسی کی آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہم ظاہر ہوتے رہیں گے، ہم ہر ایک کے لیے موجود رہیں گے، تو نتیجہ میں یہ بات ہماری ہی اہمیت کو گھٹانے اور ہماری ہی اہمیت کو کم کرنے کے برابر ہے. ہم پردہ نہ کر کے ہماری اہمیت بڑھا نہیں رہے بلکہ ہم پردہ نہ کر کے اپنی اہمیت گھٹا رہے ہیں. تو کچھ باتیں تھیں جو اس تعلق سے جو جمع ہوئی، جو نظر سے گزری، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. گزشتہ سال جب کرناٹک کی کالج کا جو مسئلہ پیش آیا تھا تو اس وقت سے ذہن میں تھا کہ ایسا کوئی پریزنٹیشن، ایسی کوئی فائل جمع ہو جائے جس میں کوئی ضرورت کی باتیں آ جائیں. تقریریں تو بہت ساری ہیں، اس گفتگو سے بہتر آپ کو تقریریں پردے کے عنوان پر یوٹیوب وغیرہ پر مل جائیں گی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے علماء کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک جگہ انگریزی میں ایسا کوئی مواد جمع ہو جائے تو ایک موقع مل گیا. اسلامک ہب کی طرف سے جو عنوان دیا گیا تھا، یہ فائل تیار کی گئی ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اسلامک ہب کی طالبات تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی. تو گزارش اس ساری گفتگو کی یہ ہے کہ شریعت کا جو قانون ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. اچھی طرح سمجھنے کا مطلب ایسے فرد سے یا ایسی کتاب سے سمجھا جائے جو اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہو اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر کہنے والا ہو. دل سب سے بڑا مفتی ہے. اپنے دل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے اور زندگی کی آگے کی راہیں چنی جا سکتی ہیں. تو کچھ باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں خیر ہے تو کہنے والے اور سننے والوں کو اس کا خیر عطا فرمائے. شر ہے تو کہنے والے کو بھی اس شر سے محفوظ فرمائے اور سننے والوں کی بھی ان باتوں کے شر سے ہی حفاظت فرمائے. آمین وآخر الدعوانا. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نے بہت بہترین انداز میں حجاب کے عنوان پر لیکچر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ سامعین اور سننے والوں کے
بہت سے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. اگر اب بھی کسی کے کوئی سوال ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہے جس کا سلیوشن مطلوب ہے تو آپ لوگ ہاتھ اٹھائے، 1 بائی 1 انشاءاللہ ان کے سوالات پیش کیے جائیں گے مفتی صاحب کے سامنے اور وہ آپ کو جوابات دیں گے. جی صدف، سب سے پہلے صدف میں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا. مولانا یہ ہمیں باپ، بھائی اور شوہر کے علاوہ باقی سبھی سے پردہ کرنا ہے نا، تو اکثر کیا ہو جاتا جوائنٹ فیملیز رہے یا کزن جی اب آ رہی سر؟ جی بولیے. ہاں بتائیے. کزنز وغیرہ آئے کرے تو کبھی کام کے لیے سر نکلنا پڑتا تو ان سے بھی پردہ ضروری ہے نا، تو ویسے اس میں کیا کریں گے؟ یہی سوال ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ان سے بھی پوچھا گیا تھا، کیونکہ اب ایشین کنٹریز کے جو مسلم گھرانوں کی جو صورتحال ہے، اتنے بڑے گھر اب بن نہیں رہے اور پردے کا اتنا زیادہ مزاج بھی نہیں رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی بات تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، غیر ضروری اپنے کزنس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے، اور آنا ہی پڑے اگر تو یہ جو بے تکلفی والی بات ہوتی ہے عام طور سے کہ بھائی ہی ہیں، کزنس ہی ہیں، مسکرا کر بات کرنا، ہنس کر بات کرنا، ان کو ہنسانا یا ان کی باتوں پر ہنسنا یا بے تکلف ہونا، یہ تو بہت بڑی سخت گناہ والی بات ہے. تو یہ میری بات نہیں، آپ ہی کی طرح کا سوال ان سے پوچھا گیا تھا. بہت بڑے عالم دین ہے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی برکاتہم ہیں، تو انہی کا جواب میں نے نقل کیا ہے. احتیاط اس سلسلے میں ضرور کرنا چاہیے. اور اسی سے ملتی جلتی بات ان گھروں میں جہاں پر دیوروں سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے. شریعت میں تو بہت سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ جہاں پر ایسا گاڑھا پردہ نہ ہو سکتا ہو اپنے دیوروں سے یا جیٹ وغیرہ سے یا شوہر کے دوسرے بھائیوں سے، تو وہاں پر آخری درجے میں بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے. صبا آپ اپنا سوال پیش کریے. السلام علیکم سر. سر آفیسز میں اور جب کالجز میں ہم لوگ جاتے ہیں تو زیادہ تر وہاں پہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک تو یہ رہتا ہے کہ اپنی کنوینئنٹ نہ رہتے، انکنوینئنٹ ہو جاتے، یا دوسری بات یہ رہتی کہ فیس ایکسپریشن میٹر کرتے، ایز اے ٹیچر ہو یا ایز اے اسٹوڈنٹ ہو یا ایز اے ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو. تو اس کی کہاں تک اجازت ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے، میک اپ نہ کرے، لیکن پردہ بھی ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا. دیکھیے لیکچر میں تو اس تعلق سے بات آ ہی گئی ہے سامنے. چہرے کا پردہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور جیسا کہ بتایا میں نے کہ زمانہ جس طرح بے حیائی پر چل رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی صاف لہجہ اختیار کرنا ضروری ہے. آپ نے میک اپ کی بات کہی ہے، جوان لڑکیاں کیا 40-45 سال کی خواتین کو بھی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چہرے کی خوبصورتی ہی کافی ہے سامنے والے کے دل کو خراب کرنے کے لیے. اور جہاں تک بات فیشیل ایکسپریشنز کی ضرورت کی ہے، ٹیچرز ہیں یا پھر ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، ڈاکٹرز کے لیے تو بات یہی ہے کہ فیمیل پیشنٹس کو اٹینڈ کرنا ہے، میل پیشنٹس کو کیسے اٹینڈ کریں گے. ٹیچرز کی جہاں تک بات ہے تو شریعت نے تو پابندی لگائی ہے، جو بالغ ہونے کے قریب لڑکے ہیں ان سے بھی پردہ ضروری. اور وداؤٹ ایکسپریشن کے اسلامک کپ میں ویسے بھی کلاسز ہوتی ہیں، عالم کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ بھی، تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وداؤٹ ایکسپریشن کے ٹیچرز کی پڑھائی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے. تو پریزنٹیشن اگر صحیح ہو جائے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے نا بیٹے. لیکن ہر جگہ اپلوڈ نہیں کرتے. جی تو اس ٹائم پہ کیا کیا جائے؟ کیا آپ کیا بولے بیٹے صبا؟ مطلب یہاں تو پردے کا رہتا ہی رہتا ہے اہتمام، لیکن جب ہم لوگ جہاں ہر کالج میں پڑھتے یا پڑھاتے جاب کرتے تو وہاں پہ وہ لوگ ہم کو پرمٹ نہیں کرتے کہ ہم لوگ
پردہ کر سکے چہرے کا، تو اس وقت کیسا کرنا چاہیے؟ تو جاب کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ ایسی جگہ جاب کرنا چاہیے جہاں پر آپ پردہ کر سکیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ کے کلاس میٹس میں بھی مل جائیں گے، باہر کے لوگوں میں بھی مل جائیں گے کہ ان کو پردہ کرنے کے لیے انہوں نے صاف اپنی بات رکھی، تو ان کے سی ای اوز کی طرف سے یا ان کے آفیشیلز کی طرف سے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. تھوڑا ہمیں مضبوط ہونا پڑتا ہے لیکن اس سلسلے میں. اسما، آپ کوئی سوال کر رہے تھے بیٹے؟ جی السلام علیکم مولانا. میں یہی مینجمنٹ الو نہیں کرے گی تو ہم کیا کریں گے؟ چہرے کے پردہ کرنے کے لیے مینجمنٹ الو نہیں کر رہی تو کیا کریں مول صاحب؟ الاؤ نہیں کر رہا تو وہی بات جو سامنے آئی ہے، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی شریعت کے بارڈرز کو کراس نہیں کر سکتے. شریعت کے اندر رہتے ہوئے کمانے کی پوری اجازت ہے، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جیسے کہ کفیل صاحب بھی بتائے ہیں کہ آفیسز میں ان کی ڈیمانڈ ایسی تھی کہ آفس خود ان کی ڈیمانڈ پر سرنڈر ہو گیا، اور بعض خواتین ایسی بھی گزری جنہوں نے شریعت کو توڑ کر پیسہ کمانے کے بجائے اپنا ماحول خود بنایا. نتیجے میں ان کے پیسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، ان کے سورس آف انکم بھی بڑھے، ساری سہولتوں کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہو گئے. اور کفا باللہ وکیلا قرآن مجید کی آیت. تو تھوڑی ہمت اس سلسلے میں کرنا چاہیے، ہمت کر کے اچھی طرح. حمزہ حذیفہ، وہ پیسہ کما سکتے. حمزہ حذیفہ اپنا سوال پیش کریے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی ہمارے کالج میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اے کالج، ہمارے کالج میں برقعے کو الاؤ نہیں کر رہے. وہ کچھ مودی کچھ نکالے بول کے معلوم ہوا تھا، یونیفارم سول کوڈ بول کے، تو پورا بند کر دیتے بول کے بورڈ آف کالجز میں. تو پھر اسٹوڈنٹس کا کیسا؟ آپ تلنگانہ کی ہیں؟ آپ جی کریم نگر. کریم نگر کی. ایسا کوئی کالج بیٹا تلنگانہ آندھرا میں نہیں ہے جو برقعے کو الاؤ نہیں کر رہا. یہاں پر ہمارے کالج میں بول رہے نہیں بول رہی یا کروا رہی؟ کروا رہے اور بول رہے بھی پورا، مطلب یونیفارم پہن کے آؤ، یونیفارم لے لو بول کے بول رہے. آفیشیلی تو ایسا نہیں ہو رہا ہے مگر انآفیشیلی اپنے کالج والے جو ہے ایسا کر رہے ہیں. اننت پور میں 2 واقعات ایسے ہوئے. ہاں مولانا، نلگنڈے میں بھی مولانا اسکول میں بھی الو نہیں کر رہے مولانا. اب اس میں تو یہی بات ہے کہ 2-3 سال سے علماء کا اور خود سمجھدار لوگوں کا یہ نظریہ بن رہا ہے کہ ایسے اسکولز اور کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے جو یا تو مسلم مینجمنٹ ہے یا پھر ایسا مینجمنٹ ہے جو مسلمانوں کی فیلنگ کو سمجھتا ہے. ہم اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچیوں کو، ایسے ماحول میں ہرگز نہیں بھیج سکتے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جو سوال کیے ہیں حمزہ حذیفہ، آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریے اور بولیے کہ میں ایسی جگہ پڑھوں گی جہاں پر برقعے کی یا پردے کی اجازت ہے. بہت سارے کالجز ہیں جہاں پر آپ پردے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پڑھائی ہو، پیسہ ہو، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں. جی مفتی صاحب ایسے واقعات ہے مفتی صاحب. دہلی کا ماحول بے حیائی کے تعلق سے بہت زیادہ معروف ہے، جو دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے. وہاں کے کرسچین کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، اور بالکل ویسٹرن کلچر ہوتا ہے اور پردے کی بالکل بھی رعایت نہیں ہوتی ہے. پیرنٹس کو لے جا کر اپنی اہمیت اور اپنے مذہب کو جب بتایا گیا تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے، ون اینڈ اونلی اسٹوڈنٹ تھی پورے اسکول میں، وہ پردہ کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد سوالات اور بچوں کی طرف سے تانے وغیرہ جب پیش کیے گئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی میرے آخرت کا، میرے قبر کا جواب تم دو گے کیا؟ تو سارے ساتھی خاموش ہو گئے. تو ہمیں تھوڑا سا مضبوط بننا پڑتا ہے. مس محسنہ، آپ اپنا سوال پیش کریے. جی مولانا السلام علیکم. مولانا جہاں تک بات ہے مردوں کی غیر نامحرم کی، تو تھوڑی بہت پردہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں جو غیر مسلم عورتیں میڈس ہوتی ہیں، چاہے کک ہو یا کام والی ہو،
ان کے ساتھ پردہ بہت مشکل ہو جاتا ہے نا مولانا. حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی نامحرم کی طرح پردہ کیا جائے. یعنی چھوٹے بچے ہیں, انہیں واش روم لے کر جانا, اس میں تھوڑا سا ارجنٹ میں وہ اوڑھنی بھی کبھی کبھی پھسلتی رہتی ہے. تو ایسے میں کیا ہمیں بھی ویسے ہی گناہ ملے گا جیسے نامحرم سے پردہ نہ کرنے پر ملتا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ جو تھانوی رحمۃ اللہ لکھے ہیں غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنے میں, وہ ان کے پاس جو ہے وہ بے احتیاطی ہے. وہ اب جہاں کام کرتی ہیں عورتیں, وہاں کی عورتوں کا تذکرہ اپنے شوہروں سے کرتی ہیں. وہ عام ہے صورتحال, مرد مسلمانوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں میں بھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دھوبن ہے, گھر میں آتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, وہ گھر دیکھتی ہے, ظاہری بات ہے اپنے گھر میں اپنے مردوں کو, شوہر کو سنائے گی کہ وہاں عورتیں ایسی رہتی ہیں ایسی رہتی ہیں. تو اس طرح کی تصور, اس طرح کی شبیہ وہاں کے مردوں کے ذہن میں آئے گی مسلمان عورتوں. اب کرنا کیا ہے؟ تو جیسا کزنز کے بارے میں جو بتایا گیا تھا, انتہائی احتیاط ضروری ہے. ان کے سامنے اگر پردے کے ساتھ ہی جانا پڑے, احتیاط کے ساتھ جائیں. چہرے کے پردے کی اگر مشکل ہے, تھوڑا بہت معاملہ اگر ہے, تو تھوڑی بہت گنجائش لکھی ہے بعض علماء نے, لیکن بے تکلف ان کو یہ نہ سمجھے کہ عورتیں, غیر مسلم عورتوں کو بھی مردوں کے برابر رکھا گیا ہے. سعدیہ آپ جی سوال پیش کریں. مولانا. جی السلام علیکم سر. سر میں آئی ٹی میں جاب کرتی ہوں, تو ہمارے پاس برقع الاؤڈ ہے, لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے, مسلم لڑکیاں کہیں زیادہ ہے لیکن وہ لوگ برقع نہیں پہنتے, ہندوز کے جیسے ہی دیکھتے. تو میرے کو ایک ہندو لڑکی سے کمنٹ آیا جو سن کے میرے کو بہت تکلیف ہوئی. ان لوگ بولے کہ وہ لڑکی جو ہے انہوں نام کے مسلمان دکھتے, دکھنے میں تو انہوں مسلمان دکھتے نہیں. تو ایسے کمنٹس ہندوز کے پاس سے آ رہے اپنے مسلمان بہنوں کے اوپر آفس میں جو پردہ نہیں کر رہے. کیوں بولے تو میں الحمدللہ پردہ کرتی ہوں اور دوسرے لڑکیاں نہیں کرتے. تو اب میرے کو وہ جو دوسرے لڑکیاں ہیں ان لوگوں کو کنونس کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے پردے کے لیے. وہ کیسا کروں, وہ میرے کو آپ سے ہیلپ ہونا تھا. مفتی صاحب, سعدیہ ہی وہ اسٹوڈنٹ ہے جن کے تعلق سے میں نے کہا تھا ابھی کہ یہ جاب کے لیے جب گئے تھے تو انہوں نے اپلائی کرتے وقت صاف کہہ دیا تھا کہ میں پردہ کروں گی ورنہ ابھی واک آؤٹ کر جاؤں گی. تو ان کے سی ای او نے صاف الفاظ میں ایکسیپٹ کر لیا تھا. جی الحمدللہ. کنوینس کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجایا ہے تو کوئی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. جاب کرنا ہے, اس سے سیلری سے فائدہ اٹھانا ہے, آپ اس کو سیکنڈری سمجھیے. پرائمری یہ ہے کہ وہاں کی مسلمان بچیوں کو سمجھانا ہے. اور پردہ دیکھیے, جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے پوری دنیا میں, پردہ سمجھانا بہت مشکل. آپ نمازی بنا سکتے ہیں, تلاوت کرنے پہ لا سکتے ہیں, ذکر پہ لا سکتے ہیں, پردے پہ لانا بہت مشکل. وہ پروفیسر نادر صاحب کی بات سناتے سناتے رک گیا تھا میں. وہ علی گڑھ میں پڑھے بھی اور پڑھائے بھی. تو ایک مرتبہ خود میں بیٹھا ہوا تھا دلی میں, تو بتائے تھے کہ ایک گاؤں والی بچی جو ان ایجوکیٹڈ ہے, گاؤں کا مطلب کوئی شہر والی اور مطلب بڑے سٹیز میں رہنے والی نہیں ہے, تو ایک گاؤں والی اگر بچی ہے بالکل سیدھی سادی معصوم, اس کے دل میں بھی پردہ آئے, اس کے لیے 15 سال محنت کرنا پڑتا ہے. بلکہ جب گاؤں والی ان ایجوکیٹڈ بچیوں کا معاملہ ہے, تو کمپنیز میں کام کرنے والی ویل ایجوکیٹڈ جن کو ہم سمجھتے ہیں, جن کو ماحول نہیں ملا ہوا ہے, تو محنت کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ وہاں پر ہیں تو پرائمری کام آپ کا یہ ہے کہ آپ سے جتنے ہو سکے لاسٹ اسٹیج, جو آج کل ہم جو بولتے ہیں اور ضروری بھی ہے بولنا ہے, کم سے کم ان کے دل میں یہ آ جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ گزرے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب جو بندوں پر آتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے, اور اس سے بڑا عذاب یہ آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نیکی سمجھ کے کرتے رہتے. آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنی بے پردگی کو غلط سمجھ لیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پردے کرنے والی بن جائے. محنت کرنے کی ضرورت. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ. مس نازیہ, آپ اپنا سوال پیش کریے. نازیہ تبسم. ٹھیک ہے, چلیے. مس تہنیت نے ہاتھ اٹھایا تھا. اف شی ہیز اینی کوشچن.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. فنکشنز میں ہم لوگ جاتے ہیں تو مطلب اسکارف اسے پہنتے کرتے ہیں، مگر جو مطلب ڈریسز رہتے ہیں اس کے سلیوز 3/4 رہتے نا، تو اس کے لیے گناہ ہوتا کیونکہ اپنا سطر اپنی کلائی تک ہے. ریساؤنڈ والی آواز سن رہی ہے. جی بولیے. اپن فنکشنز کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو مطلب اسکارف وہ سب تو پہنتے ہیں، مگر جو سلیوز رہتے ہیں کپڑوں کے وہ 3/4 رہتے ہیں، مگر عورت کا سطر اپنی کلائی تک ہے تو اس کے لیے مطلب گناہ ہے. اس کے لیے ہیلو کیا بتایا؟ مفتی صاحب یہ سوال یہ کر رہے ہیں حسینیت کہ فنکشنز وغیرہ کے اندر جو کپڑے یوزلی پہنے جاتے ہیں ڈیزائنرز، تو اس کے سلیوز جو ہوتے ہیں وہ کلائی تک نہیں رہتے بلکہ اوپر تک ہی رہتے، باقی جالی رہتے ہیں، پھر وہ بھی نہیں رہتے، تو اس میں گناہ ہوتا کیا پوچھ رہے ہیں یہ؟ شادیوں کا فنکشن ہاؤس کا تو مسئلہ یہ ہے، وہ کھانے کے ٹیبل پہ میل ویٹرز آگے کھانا سرو کرتے رہتے. اب کیا بولنا وہ دعوتوں کے بارے میں، آپ وہ 3/4 کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہاں تو معاملہ ہی پورا گڑبڑی کا شکار ہے. خیر سوال کی حد تک تو بات یہی ہے کہ رسٹ بھی چھپنی چاہیے عورت کی، لڑکی کی، صرف ہتھیلی کھلی رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے برابر گناہ ہوگا. ماشاءاللہ الحمدللہ حیدرآباد کے اندر تو ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ میلز آ جاتے ہو فیمیلز کے سیکشن میں، بہت کم ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ بگڑے ہو ماحول ہو تو، ورنہ تو میلز الگ ہوتے ہیں فیمیلز الگ ہوتے ہیں، تب تو پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ عورتیں عورتوں کا ہاتھ دیکھ سکتی ہے. کھانے وغیرہ کے موقع پر ابھی اہتمام نہیں ہو پایا اتنا فیمیل ویٹرز کا، آہستہ آہستہ اس کی بھی ترقی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی بھی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یوسف سلیم صاحب اپنا سوال پیش کر دیں آپ. السلام علیکم مولانا. مولانا میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو چڑیوں کی دکان ہوتی ہے نا مولانا، تقریباً مرد حضرات عورتوں کو ہاتھوں میں چڑیاں پہناتے ہیں اور بعض جگہ مرد حضرات بھی مہندی کا ڈیزائن بھی ڈالتے ہیں، تو اسی صورت میں ان کا کاروبار ہے نا مولانا، تو لوگ اگر عورتوں کے ہاتھوں کو چھوئیں گے تو اس کا گناہ ہوگا ہم کو؟ بالکل گناہ ہوگا، دونوں کو ہوگا، جن کو پہنا رہے ہیں اور جو پہن رہے ہیں. تو جو پہنانے والے ہیں اور جو پہننے والے ہیں دونوں کو گناہ ہوتا. مہندی کا بھی وہی مسئلہ ہے، بہت بے حیائی اور بے شرمی والی بات ہے وہ. ٹھیک ہے جی مولانا جزاک اللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوالات ہو گئے لگتا ہے مجھے، کسی کا اور ہاتھ اٹھا ہوا نہیں. جزاک مولانا جی. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. یہ آج کل ایسا ماحول ہے، ہم پردہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ماحول نہیں ہے، ماحول بگڑنے کی وجہ سے ہم بعض خواتین نہیں کر پا رہے، اسی لیے ماحول بھی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے مولانا. جیسا کہ اپنے اسلامک سکولز کالجز اور کمپنیز کھولنا بہت ضروری ہے مولانا. یہ میسیج سب تک پہنچانا بہت ضروری ہے مولانا. بالکل صحیح بات ہے. سب مسلمان مل کر اپنے سکولز، اپنے مسلمان خواتین کے لیے، مسلمان لڑکیوں کے لیے سکولز اوپن کرنا، کالجز اوپن کرنا، اور جاب بھی کچھ مجبور رہتے ہیں جاب کرنے کے لیے وہ لوگ، دنیا اور دین دونوں کا بھی علم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے انسٹیٹیوشنز سب کھولنا بہت ضروری ہے. ہر قسم کا ٹریننگ کو سب آگے آ کر ٹرسٹ بنا کر ایسا یہ سکولز وغیرہ سب کھولنا بہت ضروری ہے مولانا. بالکل، اور عورتوں کے امپاورمنٹ کی بات کی ہی گئی ہے پورے لیکچر کے درمیان میں کہ جتنے فیلڈز ہیں اس سلسلے میں عورتوں کو بھی آگے بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس ایک چیز ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، پیسہ کمانے کے تعلق سے کوئی برائی نہیں ہے، یا پڑھنا تو خود اسلام چاہتا ہے کہ مرد عورتیں دونوں پڑھیں، بس جہاں رکاوٹ آتی ہے وہ چیز ہے کہ حجاب کی رعایت کی جائے. مس عائشہ آپ اپنا سوال پیش کریں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اور مدرسے میں اور علماء سے کچھ بھی مسئلے مسائل جو بھی پوچھنے ہیں عورتوں کو، تو یہ کیسا انٹریکشن رہے گا، مطلب میل ٹیچرس سے کیسا کریں ہم لوگ؟
اس کا طریقہ بتائیں. اچھا، اب یہ تو یہی ہے، سخت آواز میں بات کرنا ہے. اگر بات کرنا ضروری پڑ جائے غیر محرم سے، یا اسکول میں ہو، کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہو، سوال کرنا ہو. اب سوال کے لیے تو یہی ہے کہ کوئی عالمہ خاتون اگر ہے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ان سے پوچھا جائے. یا کسی مرد عالم سے پوچھنا ہے تو آواز میں وہ لچک وغیرہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. پڑھتے وقت بھی پڑھاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. مس تہنیت اپنا سوال پیش کریے آپ. کووڈ سٹارٹ ہوئے جب سے جو لڑکیاں مطلب نقاب کی جگہ ماسک پہن رہی، تو کیا وہ مطلب الاؤڈ ہے یہ سب پہننا؟ ماسک جی نہیں سمجھ میں. فیس پیس کی مطلب نوز پیس نہیں پہن کر فیس پیس کی جگہ خالی ماسک لگا لے رہے، دیکھیے جس کی وجہ سے پیشانی وغیرہ کھل جائے. جگہ پیشانی بھی کھل رہی ہے اور ماسک سے چہرہ تو پورا چھپتا بھی نہیں ہوا. فیس پیس کی جگہ پہ ماسک کام نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان تمام قیمتی نصیحتوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.